بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، نصاب اہل خدمات شرعیہ کے سلسلے وار دروس چل رہے ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ جو عقائد اسلام پر مشتمل ہے اس کا درس چل رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق سماعت کیا تھا۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ کتابوں پر ایمان لانے اور رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے سنیں گے، اور مختصر طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کو ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے یہاں پر 8 عقائد یا 8 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ پہلا عقیدہ یا پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی۔ پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا، جو اللہ اور بندے کے درمیان ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنا پیغام بندوں تک ان کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کو نبی یا رسول یا پیغمبر یا پیامبر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کے اوپر اپنی بہت سے کتابیں نازل کی، تاکہ وہ ان کتابوں کے ذریعے اپنی امت کو دین کی باتیں سکھا سکیں۔ دوسرا عقیدہ یا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب کی سب کتابیں سچی اور برحق ہے۔ کسی بھی کتاب کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نبی نے استغفر اللہ اس کو اپنی طرف سے بنا لیا، یا کسی اور مخلوق نے، کسی اور بندے نے اس کو اپنی طرف سے لکھ کر گھڑ لیا اپنی طرف سے، نہیں، بلکہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، تمام کی تمام کتابیں اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب کو نازل کیا ہے۔ تیسرا عقیدہ، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی وہ کسی نبی کا اپنا کہا ہوا نہیں ہے، یا کسی اور کا، کسی فرشتے کا اپنا کہا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں میں جو اللہ نے نازل کی ہے، جو کچھ بھی ان میں لکھا ہوا ہے وہ سب اللہ ہی کا فرمایا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ چوتھا عقیدہ، کل چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں 104 مشہور ہیں، لیکن بلا تعیین تعداد سب پر ایمان لانا چاہیے۔ مشہور تو یہ ہے کہ 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ بلا تعین تعداد، یعنی مقرر نہیں کرنا چاہیے، معین نہیں کرنا چاہیے کہ 104 ہی کتابیں اللہ نے نازل کی، نہ جانے اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بلا تعین تعداد، ایک کوانٹٹی مقرر کیے بغیر ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے اپنے پیغمبروں پر، ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، وہ سب سچی اور برحق کتابیں ہیں اور وہ سب اللہ ہی کا کلام ہے۔ نمبر 5، سب کتابوں میں یہ 4 کتابیں مشہور اور بڑی بڑی کتابیں ہیں جو ان 4 بڑے بڑے پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ نمبر 1، تورات، یہ نازل ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر۔ نمبر 2، زبور، یہ نازل ہوئی حضرت سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام پر۔ نمبر 3، انجیل، یہ نازل ہوئی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر۔ اور نمبر 4، قرآن مجید، یہ نازل ہوئی ہمارے اور آپ کے آقا، سارے انبیاء کے افضل نبی اور سارے انبیاء کے امام، ساری کائنات کے تاجدار اور رحمت للعالمین حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ 4 بڑی بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، 4 بڑے بڑے پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ تو یہ 4 کتابیں بڑی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی ساری کتابیں اللہ نے اپنے مختلف پیغمبروں کے اوپر نازل فرمائی ہے۔ چھٹواں عقیدہ یا چھٹواں پوائنٹ، قرآن شریف سب کتابوں سے افضل و اکمل اور آخری کتاب ہے، یعنی جتنے بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر، اپنے پیغمبروں پر نازل کیا ہے، ان تمام کتابوں میں سب سے افضل، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی کتاب اور سب سے مکمل کتاب، یعنی پچھلے کتابوں میں جو احکام تھے ان سے دین مکمل نہیں ہوا تھا، ان میں جو بھی احکام ان کی امت کے لیے ضروری تھے اللہ نے وہ احکام نازل فرمائے، لیکن تمام کے تمام احکام دین کے اس کے اندر موجود نہیں تھے۔ قرآن مجید مکمل کتاب ہے، قرآن آ جانے کے بعد اب کسی اور کتاب کی مزید گنجائش یا ضرورت نہیں ہے، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے اللہ کی۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ 7واں عقیدہ، اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں اترے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ قرآن آخری کتاب ہے جو آخری نبی اور آخری رسول پر نازل ہوئی ہے، اب نہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ 8واں پوائنٹ یا 8واں عقیدہ، اس وقت قرآن کے سوا دوسری کتابوں کا حکم نہیں رہا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچی کتابیں ہیں، سچے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے، اللہ نے ان کو نازل فرمایا، ان میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ اللہ نے ہی کہا، لیکن اب ان کا حکم باقی نہیں رہا، اب صرف قرآن ہی کا حکم قیامت تک چلے گا۔ پچھلی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، وہ سچی کتابیں ہیں، لیکن ان پر ہم عمل نہیں کریں گے، ان کا حکم ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان
قرآن پر ہے اور قرآن ہی پر ہم عمل کریں گے، قرآن مجید ہی کا حکم چلے گا۔ تو پچھلی کتابوں پر ہم صرف ایمان رکھتے ہیں، عمل ان پر نہیں کیا جا سکتا۔ عمل ہم قرآن مجید پر کریں گے اور حکم قرآن مجید ہی کا مانیں گے۔ یہاں تک تو کتابوں کے تعلق سے عقائد تھی۔ اب آگے رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، رسولوں پر ایمان لانے کے کیا کیا عقائد ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر اس کتاب کے اندر رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے 14 پوائنٹس ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا، رسول اور نبی یہ دو تقریباً ایک ہی معنی کے ہے، زیادہ ان میں فرق نہیں ہے۔ اگر ان میں فرق کرنا چاہیں تو یہ فرق ہو سکتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو ایک نئی کتاب ملتی ہے، نیا دین ملتا ہے، یعنی نئی شریعت ملتی ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب نہیں ملتی بلکہ وہ اپنے کسی رسول کے تابع ہوتا ہے، اس کو نئی شریعت نہیں ملتی بلکہ وہ کسی رسول کی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مقبول بندے ہوتے ہیں، یہ انسان ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں اللہ کے۔ انسان سے ہٹ کے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی، نہ یہ اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، نہ یہ اللہ کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہوتے انسان ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے یہ، بلکہ اللہ کے بڑے ہی فرما بردار اور انتہائی مقبول اللہ کے بارگاہ کے یہ بندے ہوتے ہیں۔ ان سے افضل اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں بھیجا۔ دیکھیے، مخلوق کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، بندوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ ایک ساتھ ایک زمانے میں کئی انبیاء رہے اور پھر وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے، جیسا جیسا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ویسا ویسا دنیا میں ایک نبی، دو نبی، تین نبی بھیجتا رہا۔ ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے، ایک نبی بھی ہوتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے پیش نظر انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتا رہا۔ نمبر 3، یہ سب انسان تھے لیکن تمام انسانوں سے افضل و اکمل تھے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء انسان تھے، جیسا ابھی بتایا گیا کہ کوئی دوسری مخلوق یا فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان تھے، دنیا میں پیدا ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ غیب سے ایک مخلوق آ گئی، موجود ہو گئی اچانک، ایسا نہیں، بلکہ یہ پیدا ہوتے جیسے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے انتخاب فرماتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے انبیاء مرد تھے اور کامل عقل والے اور اعلیٰ خاندان والے، اعلیٰ نسب اور نسل والے تھے۔ انبیاء میں کوئی عورت نہیں گزرا، نبیوں میں کوئی کم عقل والا معاذ اللہ نہیں گزرا۔ ایسا نہیں گزرا کہ اس کی عقل میں تھوڑا سا فتور ہو یا کوئی ایسی بے عقلی کی احمقانہ بات کوئی کر دیا ہو، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ اپنے اپنے دور کے کامل عقل والے اور اپنے اپنے دور کے اعلیٰ نسل اور اعلیٰ خاندان میں انبیاء تشریف لائے۔ کسی بھی نبی کا جو خاندان ہوتا تھا وہ ارذل نچلا خاندان نہیں ہوتا تھا، اعلیٰ اور شریف خاندان میں انبیاء تشریف لاتے رہے، سارے مرد تھے اور کامل عقل والے تھے۔ اور یہ انسان تو ضرور تھے لیکن تمام انسانوں سے افضل اور اکمل تھے۔ اپنے اپنے دور کے جتنے بھی انسان تھے ان انسانوں سے نبی اس دور کا افضل ہوتا تھا، اور سارے نبیوں سے افضل ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسان میں قیامت تک جتنے انسان آ جائیں گے، کوئی انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کون سا بھی نبی کیوں نہ ہو، کسی بھی نبی کے برابر کوئی دوسرا غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ چوتھا عقیدہ، سب راست باز یعنی سچ بولنے والے، امانت دار، نیکوکار اور گناہوں سے پاک یا گناہوں سے معصوم افراد تھے۔ یعنی کسی بھی نبی نے نبوت کے اعلان سے پہلے یا نبوت کے اعلان کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی کوئی برائی نہیں کی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان سے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی والا کوئی کام ان سے سرزد نہیں ہوا۔ ہاں، سہو سے انبیاء سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو معاف کر دیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے سہو ہوتا ہے، اس کو ہم بھول کہتے ہیں، بھول، وہ کوئی گناہ یا خطا نہیں تھا، وہ بھول تھی۔ تو جو بھول انبیاء کی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، لیکن جہاں گناہ کا مسئلہ ہے وہ گناہ کبھی انبیاء سے سرزد نہیں ہوا، نہ نبوت کے اعلان سے پہلے نہ نبوت کے اعلان کے بعد۔ پانچواں وہی عقیدہ ہے کہ کفر، شرک، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی یہ کبھی ان سے سرزد نہیں ہوئی، نہ نبوت کے اعلان سے پہلے نہ نبوت کے اعلان کے بعد۔ یہ تمام چیزیں انبیاء کے لیے ناممکن ہیں۔ چھٹواں عقیدہ، اللہ کے احکام پہنچانے میں رتی برابر بھی کمی زیادتی نہیں کرتے تھے اور ان سے کبھی اس معاملے میں بھول چک نہیں ہوتی تھی۔ دیگر دنیاوی معاملات میں اگر سہو ہو جائے تو چونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سہو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے احکام کی تبلیغ میں، اللہ کے احکام پہنچانے میں ان سے کبھی کوئی سہو نہیں ہوئی، اور وہ رتی برابر بھی کمی یا زیادتی کیے بغیر من و عن جیسا اللہ کے احکام تھے ویسا اللہ کے بندوں تک امانت داری کے ساتھ انہوں نے پہنچا دیا۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ساتواں عقیدہ، جو کچھ انہوں نے خلق کو سنایا اور ہدایت دی سب برحق ہے۔ نبی نے، کسی بھی نبی نے جو کچھ بھی اپنی امت کو بتایا وہ بالکل برحق ہے، وہ بالکل سچ ہے، ان کے باتوں میں، ان کے ارشادات میں ایک بھی غلط یا خلاف حقیقت نہیں ہے۔ آٹھواں عقیدہ، انبیاء بہت ہوئے ہیں، سب انبیاء پر بلا تعیین تعداد ایمان لانا چاہیے۔ دیکھو انبیاء کتنے ہیں، ایک بات مشہور ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں، ان میں 313 رسول ہیں،
لیکن حقیقی تعداد اللہ کو معلوم ہے، بلا تعین تعداد، کسی ایک کوانٹٹی کو مقرر کیے بغیر ہر نبی پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ نمبر 9، کوئی صالح، ولی، قطب، غوث، کیسے ہی بڑے سے بڑے اللہ والے، متقی، پرہیزگار یا کامل بزرگ کیوں نہ ہو، کسی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑے قطب، غوث، ابدال، نیکوکار، اللہ والے، متقی، پرہیزگار کسی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ غیر نبی کبھی نبی نہیں بن سکتا، نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ غیر نبی صحابی ہو یا اہل بیت میں سے ہو یا تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، اولیاء اللہ، بزرگان دین، کاملین، جو کچھ بھی ہو، جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ 10واں عقیدہ، نبی کی نبوت معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے ایسے خلاف عادت کام کرائے جو کسی مخلوق سے ممکن نہیں ہے، ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ نبوت کی علامت ہوتی ہے۔ ہر نبی چونکہ وہ نبی ہیں، ان کے نبوت کو معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے چند خلاف عادت امور کو اللہ نے ظاہر فرمائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات کو ظاہر فرمائے۔ چاند کو آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا، سورج کو پلٹا دیا، اسی طرح اپنے مبارک انگلیوں سے آپ نے پانی کے چشمہ جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ یہ معجزات سوائے نبی کے کسی غیر نبی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کو معجزات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے نظارے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے جاری فرمائے، کیونکہ اللہ کو معلوم کرانا تھا کہ یہ نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، اور یہ معجزات نبوت کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 11، انبیاء کے معجزے جو قرآن شریف میں آئے ہیں یا صحیح روایتوں میں بیان ہوئے سب برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 12واں عقیدہ، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، ہر نبی کا مقام ایک نہیں ہے۔ نبوت میں سب برابر ہیں، سب نبی ہیں، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان میں تفاوت ہے، ایک کا مقام دوسرے سے بعضوں کا بعضوں سے بڑا ہوا ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں سے بڑا مقام، افضل مقام ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تمام اہل زمین کے بھی آپ پیغمبر ہیں، اہل آسمان کے بھی آپ پیغمبر ہیں۔ 13واں عقیدہ، نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، یعنی نبوت جو دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے دنیا میں بندوں کی ہدایت کے لیے جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو آدم علیہ السلام کو پہلے نبوت عطا ہوئی، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ 14واں عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا، قیامت تک جتنے انس اور جن یعنی انسان اور جن ہوں گے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کہلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے پیغمبر اور رسول کہلائیں گے۔ حضور کے بعد کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، جہنمی ہے، ملعون ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی شریعت آئے گی، نہ آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ آپ کی کتاب سارے کتابوں سے افضل اور بہتر، آپ سارے نبیوں سے افضل اور بہتر، آپ کا دین، آپ کی شریعت سارے ادیان اور ساری شریعتوں سے بہتر اور اکمل اور جامع ہے۔ اب یہاں تک تو انبیاء کے تعلق سے جو عقیدے رکھنا تھا وہ 14 عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 پوائنٹس یہاں پر بتائے گئے ہیں، وہ بتا کے آج کے مجلس کو، آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، سیرت کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آپ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بشکل نور تھی، اور حقیقت کے اعتبار سے جو آپ اللہ کے پاس نور کے شکل میں تھے، اس کو سیرت نہیں کہا جاتا۔ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد سے سیرت کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ آپ کے پیدا ہونے کے، دنیا میں تشریف لانے کے بعد کی باتیں ہیں، لہٰذا ان پر سیرت کا اطلاق ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک کے پاک حالات جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا، اگرچہ آپ کا ظہور آخر میں ہوا، یہ بات بتا دی گئی۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ آپ کے نور کو اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے پیدا کیا، لیکن اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔ ظاہر کب ہوا؟ وہ انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بعد میں ظاہر فرمایا، لیکن آپ پیدا پہلے ہو گئے تھے۔ دوسرا، کچھ کم 1400 سال ہوتے ہیں کہ آپ مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ دیکھیے، یہ کتاب آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس وقت 1400 سال ہجری کے مکمل نہیں ہوئے تھے، تو یہاں پر مصنف نے لکھا کہ کچھ کم 1400 سال ہوئے، لیکن آج جب یہ درس ہو رہا ہے آن لائن تو یہ 1444 ہجری چل رہی ہے، یعنی 1450 سال ہو گئے۔ یہ اس وقت لکھی گئی تھی کتاب جبکہ ابھی 1400 سال بھی نہیں ہوئے تھے، تو تقریباً آدھی صدی سے زیادہ اس کتاب کو ہو گئے، آدھی صدی کیا بلکہ اور زیادہ، کیونکہ بانی جامعہ حضور شیخ الاسلام
امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں یہ کتاب لکھی گئی، اور آپ کو پردہ فرمائے آج 108 سال ہو چکے ہیں، تو 108 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اس کے حساب سے انہوں نے لکھا کہ کچھ کم 1400 سال ہوئے، ورنہ اب کے تاریخ کے اعتبار سے دیکھا گیا تو 1450 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ جو عرب کے اندر ایک شہر ہے مکہ، وہاں پر 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ پیدا ہوئے۔ صبح صادق یعنی رات کا آخری حصہ اور دن کا پہلا حصہ، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، دونوں کے درمیان جو صبح صادق کا وقت ہے، نہ مکمل رات نہ مکمل دن، اس وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تیسرا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جو خاندان آپ کا ہے اس کا نام قریش ہے، جو تمام مکے کے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے شریف خاندان تھا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے نام 4 پشت تک یعنی 4 پیڑھی تک، 4 نسل تک آپ کے آبا و اجداد کے یہ نام ہیں، جن کو عام طور پر 4 کرسی کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد ہے، آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ، ان کے والد گرامی کا نام عبد المطلب، ان کے والد گرامی کا نام ہاشم، پھر ان کے والد گرامی کا نام عبد مناف۔ تو یہ 4 پیڑھیوں تک، 4 پشتوں تک آپ کے داداؤں کے نام ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ہے، یہ بھی آگے چل کر حضور کے داداؤں کے ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے آپ آگے چل کر اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مل جاتے ہیں۔ 6واں عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کسی نے تعلیم نہیں دی، دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں تھا، کوئی ماسٹر نہیں تھا، کوئی دنیا میں آپ کا مقتدی یا امام یا پیشوا نہیں تھا، ڈائریکٹ براہ راست اللہ ہی نے آپ کو تعلیم دی۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو کچھ بھی آپ کو تعلیمات ملتے تھے وہ دراصل اللہ ہی کی تعلیمات ہوا کرتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آپ کے استاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو پیغامات ملتے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے تھے۔ 7واں عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ دیکھیے ابھی آپ کو بیان کیا گیا کہ یہاں سیرت کے چند پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں، اور سیرت کا اطلاق دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے ہوتا ہے، اس سے پہلے کے کیا احوال تھے اس کو سیرت نہیں کہا جاتا۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت اللہ نے عطا فرمائی، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہمارے آقا کو نبوت عطا ہوئی ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے، دنیا میں ظہور کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی، تو وہ ظہور کا وہاں پر معنی مراد ہے، یعنی 40 سال گزرنے کے بعد آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا، عطا اس وقت نہیں ہوئی۔ تو یہاں لفظ عطا دیکھ کر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ایسا کیسا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، نبوت عطا ہوئی، پہلے سے نبوت نہیں تھی، ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں سیرت کہا گیا تو سیرت کا اطلاق تو بشری پیکر کو کہا جاتا ہے، بشری احوال کو، بشری زندگی کے واقعات کو سیرت کا نام دیتے ہیں۔ تو سیرت کے حوالے سے بشری پیکر اور ظہور کے اعتبار سے یہاں بات کی جا رہی ہے، تو کسی مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی، لیکن اس کا ظہور سب سے آخر میں، جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کو پہنچی اس وقت اس کا ظہور ہوا۔ 8واں عقیدہ، نبوت کے وقت سے جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتوں کے سردار ہے، جیسا کہ آپ فرشتوں پر ایمان لانے کے ضمن میں سن چکے ہیں، وقتاً فوقتاً، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ قرآن شریف آپ تک پہنچاتے رہے۔ قرآن ایک دم نازل نہیں ہوا، بلکہ کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی تھوڑا حصہ، کبھی تھوڑا حصہ، ایسا تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے اور حضور کی خدمت میں پہنچاتے رہے۔ چنانچہ کامل قرآن شریف 23 سال کی مدت میں آپ پر نازل ہوا، 23 برس کی مدت میں قرآن تھوڑا 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 نازل ہوا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ 9واں عقیدہ، نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو پیر کے دن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ جیتے جاگتے حالت میں معراج شریف ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق بھیج کر، براق ایک سواری ہے، براق بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس جو اللہ کا گھر ہے اور وہ مسلمانوں کا پہلے قبلہ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7 آسمان تک آپ کو لے جایا گیا، پھر آگے جہاں تک اللہ کو آپ کو لے جانا منظور تھا وہاں تک اللہ آگے، اللہ کی عرش، اللہ کی کرسی تک، نہ جانے اللہ کہاں تک آگے آپ کو لے کر گیا۔ یہ سب کچھ جو سفر آپ کا ہوا ہے یہ بس رات کے ایک مختصر سے حصے میں اور جسم کے ساتھ اور جیتے جاگتے حالت میں، ایسا نہیں کہ نیند میں کوئی خواب دیکھا تھا، بلکہ صرف جسم یہاں تھا، روح کے ساتھ آپ چلے گئے تھے، آپ کی روح مبارکہ چلی گئی تھی، ایسا نہیں، روح اور جسم دونوں کے ساتھ، اور جیتے جاگتے میں، خواب میں یا ایسی حالت میں نہیں، بلکہ جیتے جاگتے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ معراج شریف عطا فرمائی۔
پھر وہاں سے آپ جنت اور دوزخ کی طرف گئے، جنت کا مشاہدہ فرمایا، دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، پھر اسی رات کے اسی مختصر سے حصے میں واپس مکہ معظمہ اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ 10واں عقیدہ، نبوت ملنے کے 13 سال بعد، یعنی ملنے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اعلان نبوت کے 13 سال بعد، آپ 13 سال تک آپ مکہ معظمہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، پھر اللہ کے حکم سے آپ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ ایک شہر ہے عرب کا جو مکے سے دور پر واقع ہے، تقریباً آج کے دور سے اگر بولا جائے تو 400 کلومیٹر 300-350 کلومیٹر کچھ بنتے ہیں۔ تو مکہ سے مدینہ آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ 11واں عقیدہ، مدینہ منورہ میں 10 سال آپ اقامت فرمانے کے بعد، یعنی 10 سال آپ وہاں رہنے کے بعد 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آپ عالم آخرت کی طرف آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا وصال اقدس ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال، یعنی 60 پر 3 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ 60 پر 3 سال آپ بشری پیکر میں، انسانی لباس میں دنیا کے اندر موجود تھے۔ 12ویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف یا مزار مبارک یا روضہ اطہر مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر ملک سے مسلمان آتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت عطا فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ بلائے اور آقا کی جالیوں کا نظارہ، گنبد خضرا کا نظارہ اللہ دکھائے۔ 13ویں اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، آپ کو اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ عزیز جاننا، سارے لوگوں سے زیادہ آپ کو جاننا اور سمجھنا، یہ ایمان کا مدار ہے، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی اساس ہے۔ اور ہمیشہ آپ پر زیادہ کثرت کے ساتھ آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے رہنا، یہ ایمان کے کمال کا سبب ہے، ایمان اس سے کامل ہوتا ہے۔ آپ سے محبت رکھنا یہ اصل ایمان ہے، ایمان کا دار و مدار اس پر ہے، اور آپ پر درود بھیجتے رہنا یہ ایمان کی زیادتی کا اور ایمان کے کمال کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی باتیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری تھا، وہ یہاں بیان کر دیے گئے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ قیامت پر ایمان لانے کے حوالے سے سنیں گے، جو ایمان مفصل کے اندر بیان کیا گیا کہ آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے۔ یہ 6 ارکان ایمان میں سے ایک عظیم رکن ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان دروس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔